بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، کچھ دنوں سے میڈیا کے ذریعے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا ایک آدمی اپنا خواب بیان کر رہا ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو بتانے میں بھی، لیکن حقیقت سے چونکہ آگاہ کرنا ضروری ہے کہ ان کی حقانیت کیا ہے، ان کی سازشیں کیا ہے، ان کی کنسپریسیز کیا ہے، اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ 3 خوابوں کا ذکر تھا، جس میں ایک یہ کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک فقیر، ایک بگر کی حیثیت سے دیکھا گیا۔ اس کا یہ جملہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ایلومینیم کا کٹورا تھا، اور ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اور سفید کرتا، لفظ میلا اس نے یوز کیا کہ میلا کرتا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کو، ان کے کپڑے مبارک کو اہانت سے میلا کہنا یہ کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بیان فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں کہتے لوگ کہ ڈسٹ نے، یعنی دھول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے میں رہ کر پناہ حاصل کی، اس طرح کا جملہ ادب کے ساتھ۔ لیکن ان کمینوں نے اس طرح بیان کیا کہ میلے کپڑے، سفید اور نیلی لنگی کے ساتھ۔ اب دیکھیے اب خاکہ کیسے بنایا۔ تیسرا خواب جو میں نے دیکھا تھا، جس میں بہت زیادہ اندر سے پریشان ہو گئے تھے، اندر سے گھبراہٹ ہو چکی تھی، کیونکہ یہ عام آدمی کے سمجھ کی باہر تھی۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلومینیم کا جو بھیگ کا ایک کٹورا ہوتا ہے اس کو لے کر کے پھر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میلا کپڑا ہے آپ کا، لیکن وائٹ کپڑا ہے، اور بلو کلر کی لنگی ہے، اور ڈنڈا ساتھ میں ایک لمبا سا رکھے ہوئے ہیں جو بھکاری رکھتے ہیں عام طور سے، اور میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ کوئی بھیک دے نہیں رہا ہے، لیکن میں ایسے سفر کر رہا ہوں، بس اتنا نظر آیا۔ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں۔ خیر، اس کو بھی میں نے حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب سے پوچھا، ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ بہت زبردست خواب ہے، اور بہت مبارک خواب ہے، اور بہت اطمینان بخش خواب ہے۔ بہت ہی جلدی بہت بڑی کامیابی حاصل ہونے والی، ایسے کامیابی اور ایسے مدد اور نصرت آنے والی ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں۔ نیلی لنگی، سفید میلے کپڑے، ہاتھ میں لکڑی اور ایلومینیم کا کٹورا، یہ ایک بھکاری کا امیج دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ خواب بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے گیا، لیکن مجھے افسوس بہت ہوا۔ اس خواب کو میں نے جب ہمارے بزرگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بہت مبارک خواب ہے۔ یہ کمینے ایسے ہیں کہ اس طرح کے خواب گھڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح غلط امیج دے کر یہ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اسلام سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کی باتیں پیش کرے، اور تعبیر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھلائی کی بشارت ہے۔ یہ خواب بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں 1-2 باتیں بتاؤں، تاکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ارے خواب ہی تو ہے نا، اس میں کیا حرج ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پارٹس الگ الگ تھے، اس کو جمع فرما رہے ہیں، لیکن وہ خواب امام بخاری نے دیکھا، اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک حضور کی حدیث سے کئی جگہوں پہ پھیلی تھی، اور امام بخاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان حدیثوں کو جمع فرمایا۔ حضور کے الفاظ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح دیکھا کہ حضور کے الفاظ الگ الگ جگہوں پہ ہیں، تو اس حساب سے ان کے جسم اقدس کو جمع کر رہے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے۔ تو وہ خواب بالکل ہی الگ ہے، اور اس خواب کا تو سوائے بے ادبی اور گستاخی کا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس طرح کی 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے انہی کی کتاب سے پیش کرتا ہوں، یہ کس طرح خود اپنے عقیدے کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ کتاب ہے براہین قاطعہ۔ پہلے اس میں آپ دیکھ لیجئے، براہین قاطعہ میں یہاں لکھا گیا ہے، خلیل احمد امبیٹوی نے یہاں بہت کلیئرلی لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے پیچھے کی بات بھی نہیں جانتے۔ حالانکہ حضور نے ایسا نہیں فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ شیطان کو غیب کا علم دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی غیب کا علم مانتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ یہ شرک کر رہا ہے۔ یہ جملے لکھنے والے
خلیل احمد امبیٹوی نے اسی کتاب میں خواب بیان کر رہے ہیں دیوبند مدرسے کے تعریف کے تعلق سے. اب دیکھو یہ کس طرح اپنی بات آتی ہے تو خود ہی جو لکھا ہے اس کے خلاف بھی بولنے پر یہ لوگ آ جاتے ہیں، اور ذرا شرم نام کی ان میں کوئی چیز نہیں. کیسے شرم ہوگی؟ جہاں ایمان نہیں وہاں شرم کہاں سے ہوگی؟ سنیے، یہ بتا رہے ہیں دیوبند مدرسے کے تعریف کے سلسلے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صالح شخص نے دیکھا، ایک نیک آدمی نے زیارت خواب میں کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام اردو میں بات کر رہے ہیں. یہ براہین قاطعہ پیج نمبر 30 میں یہ پورا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. پیج نمبر 30 براہین قاطعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے مکتبہ کتب خانہ امدادیہ دیوبند. اچھا، اس میں یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں کلام کیا. تو ان کے حساب سے نیک آدمی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اردو کہاں سے آئی؟ آپ تو عربی ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس طرح جواب دیا کہ جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، یعنی علماء مدرسہ دیوبند سے جب سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو اردو آ گئی. اس طرح کے جملے یہاں لکھے گئے ہیں. اب مجھے بتائیے، ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، دوسرا یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے آقا غیب کا علم جانتے ہیں یہ شرک ہے، جبکہ شیطان کا علم ثابت کرتے ہیں. تو شیطان کو غیب کا علم جاننے والا ماننا شرک نہیں ہے، نبی کو ماننا شرک ہے. یہ کیسا قرآن کے خلاف بتا رہے؟ پھر اس خواب کے ذریعے وہ بھی اسی کتاب اسی براہین قاطعہ میں یہ کمینے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اردو نہیں آتی تھی، علماء دیوبند سے رابطے کے بعد لکھا. اب مجھے بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف 1400 سال پہلے ہوا. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اپنے جسم کے ساتھ موت کا مزہ چکھنے کے بعد آج بھی زندہ ہے، جہاں مرضی ہوتی ہے تشریف لے جاتے ہیں. لیکن ان کا عقیدہ ہے غیب کی خبر نہیں ہے، اور مانیں گے تو شرک ہوگا. اور اس کو یہ خواب بیان کر کے دیوبند مدرسے کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس میں کیا پتا چلا؟ 200 سال یا 150 سال پہلے بنا ہوا دارالعلوم کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں رہتے ہوئے رکھتے ہیں، اور علماء دیوبند کے پاس آنا جانا تھا تبھی رابطہ ہوا، اور اس رابطے میں اردو سیکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوبند کے علماء کا شاگرد بنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر بھی اس میں مانا گیا. اس لیے کہ ظاہر ہے دیوبند کی خبر جو 150 سال 200 سال پہلے بنا ہے اس کی خبر رکھی گئی، تبھی تو مدینہ شریف سے یہاں دیوبند مدرسے میں آئے. پھر مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی رکھتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ شروع ہو چکا ہے، وہاں ایسے ایسے علماء ہیں، اس لیے ان علماء سے رابطہ کیا جائے اور اردو سیکھی جائے. تو خود ہی اپنی کتاب میں جو لکھا ہے کہ یہ شرک ہے، اور یہ خود ہی یہ لوگ شرک کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور خواب میں آپ کو سنا دوں. کہنے کا مطلب یہ ہے، کلپ بڑی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بات ضرور ہی ہے، اس لیے آپ اس کو ذہن نشی کر لیں. کافی چیزیں ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اپنی بات کو کرنے کے لیے، منوانے کے لیے یہ نبی پر بھی جھوٹا خواب گھڑ دیں گے، نبی کے تعلق سے بھی جھوٹا خواب یہ لوگ گھڑ لیں گے. اب دیکھو، اس کتاب تذکرۃ الرشید عاشق الہی میریٹھی نے لکھا ہے رشید احمد گنگوہی کے حالات کے تعلق سے. اس کتاب میں ایک خواب بیان کیا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، پہلی بات تو ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کہنے سے کہتے ہیں کہ تم غلط کرتے ہو. اعلیٰ حضرت کیسے کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ اس دور کے علماء کے حساب سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو اعلیٰ کہا جاتا ہے. لیکن انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا. یہ بھی ایک جھوٹا خواب ہے. کیا خواب دیکھا بتاتے ہیں، اس لیے کہ یہ حاجی امداد اللہ نے نہیں کہا، یہ ان لوگوں کا گڑھا ہوا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مکی نے خواب دیکھا کہ ان کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی تھی، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بھاوج سے فرمایا، اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے. اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حاجی امداد اللہ کی بھاوج، تو کھڑی ہو جا، تم اس لائق نہیں کہ حاجی امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، بلکہ اس کے مہمان علماء ہیں، میں کھانا پکاؤں گا. اس خواب کو یہ فٹ کر رہے ہیں قاسم نانوتوی پر، یعنی قاسم نانوتوی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لکھا
کہ حضور اگر انبیاء کرام میں ممتاز ہے تو صرف علوم میں ممتاز ہے، رہا عمل تو کبھی کبھی امتی حضور کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی عمل میں حضور سے بڑھ جاتا ہے. وہ یہ اب اس کی تعریف میں یہ کہا جا رہا ہے. اور اسی تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہے. تو ایسے غلط عقیدے والوں کے تعلق سے اپنا چرچا کرانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی کا وہ مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حاجی امداد اللہ کی بھاوت سے کہا کہ اس کے مہمان کا کھانا پکانے کے لیے تمہیں کوئی حق نہیں، تم اس لائق نہیں، میں کھانا پکاؤں گا. دیکھو کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹا کر اپنے علماء کا بیان کرتے ہیں. تو تب یہاں حضور کو کیسے پتا چلا کہ قاسم نانوتوی آنے والا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے یہاں 150 سال یا 200 سال پہلے؟ اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضور نہ علم غیب رکھتے ہیں، نہ حاضر و ناظر ہیں، نہ غیب کی خبر رکھتے ہیں، اور یہ خود ہی اس طرح کی بکواسیں لکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلا؟ یہ اپنا چرچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے خواب گڑتے ہیں. ہرگز ہرگز ان خوابوں کو لے کر یہ مت سمجھ لینا کہ تبلیغی جماعت کا واقعی میں ایک بہت اہم مقام ہے. ارے جس جماعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے تعلق سے ایمان رکھنا شرک کہا گیا ہو، اور جس جماعت میں شیطان کے تعلق سے علم غیب کو رکھنا یہ ایمان کہا گیا ہو، وہ شیطانی جماعت ہوتی ہے، ہو سکتی ضرور ہے اور ہے بھی شیطانی جماعت. وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی جن کے عقائد یہ ہوں. اس لیے ان کے ایسے خوابوں سے بچ کے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ایسے شریر کمینے نکمے اور ایسے ذلیل، میں تو کہتا ہوں اگر انہوں نے جان بوجھ کر یہ کہا اور کیا بھی ہے، یہ حرام کی اولاد ہے جنہوں نے اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے ایسے خواب کو گڑے کہ اپنے مدرسے کو، اپنے مرکز کو چرچا دینے کے لیے حضور کے تعلق سے ایک بھکاری کی حیثیت پیش کرنا، پھر اس پر تعویل کرنا، پھر اس کے تعلق سے خود اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن لے کے تبلیغی جماعت کا چرچا کرنا. ارے جس جماعت نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جس جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اس طرح کی باتیں لکھی کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جس جماعت نے یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو اس سے نماز بیکار ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ اپنے گدھے کا خیال کرے، اپنی گائے کا بیل کا خیال کرے، اور اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کا خیال کرے، یہ حضور کے تذکرے سے بہتر، حضور کے خیال سے بہتر. ایسی جماعت کی ہم تائید کریں؟ ہرگز نہیں. جب تک یہ توبہ کر کے سنی صحیح العقیدہ نہیں آ جاتے ہم ہرگز ان کی تائید نہیں کریں گے. کوئی ہماری اس بات کو برا نہ مانے، جو مسلمانوں کے نام پر اسلام کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے آقا کی بے عزتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے ہماری طرف سے ان کی تائید کی کوئی امید بھی نہ رکھے. ہم چاہتے ہیں اور ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اسلام کی آڑ میں پوری امت مسلمہ کو اور پورے ممالک کو یہ لوگ غلط امپریشن دے کے سب کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ذلیل کمینے حرامیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منافق ہے، گندا ہے بلوا، غلاظت کا بل کے بلندا ہے بلوا، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے بلوا، جو مردہ کہے تم کو